بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کی کوئی غلطی دیکھتا ہے یا کوئی کمی دیکھتا ہے یا کوئی پریشانی دیکھتا ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کی غلطی کو، پریشانی کو، کوئی کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا جو آئینہ کہا ہے، یہ ایک بہت بڑی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے مومنوں کو سمجھانے کے لیے اور ایک مومن کو دوسرے مومن سے جوڑنے اور آپس میں متحد رہنے اور آپس میں محبت باقی رکھنے کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو یہ حدیث اگرچہ دکھنے میں بہت چھوٹی ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ بولنے میں تو بہت آسان ہے، مومن کا بھائی ہوتا ہے، یہ بھی بولنے میں بہت آسان ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس جملے کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے بہت بڑا نسخہ رکھا ہے۔ معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کے اندر تبدیلی، جو غلطیاں ہماری سوسائٹی میں پھیل گئی ہیں، ہمارے گھروں میں پھیل گئی ہیں، ان غلطیوں کی درستی کے لیے، ان غلطیوں کے اصلاح کے لیے یہ جملہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ اگر ہم اس ایک جملے کو سامنے رکھیں گے تو ہماری سوسائٹی کی غلطیاں بہت درست ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی غلطیاں درست ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی کمیاں دور ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی ہماری تشکیل پائے گی اور اچھی سوسائٹی ہماری جنم لے گی۔ آج کل اصلاح معاشرے کے بہت جلسے ہوتے ہیں، لوگوں کو
دین سکھانے کے لیے، لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے بہت محنتیں ہوتی، بہت بڑی بڑی فکریں ہو رہی ہیں، بہت بڑی، کوئی انفرادی کر رہا ہے، کوئی اجتماعی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو احادیث شریفہ ہیں، وہ سب کے لیے ہیں، اجتماعی کام کرنے والوں کے لیے بھی اور انفرادی کام کرنے والوں کے لیے بھی، اور خود ہر امتی کے لیے الگ الگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو فرمایا ہے۔ اس جملے میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ کس طریقے سے معاشرے کی اصلاح کرے گا، کس طریقے سے ہماری سوسائٹی میں تبدیلی لائے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا مطلب ہوتا ہے، اصلاح عربی زبان میں، عربی زبان کا ورڈ ہے، اصلاح کے معنی ہے درست کرنا، صحیح کرنا۔ اس کو اگر انگلش میں بولیں گے تو کریکشن بھی بول سکتے ہیں، یا پھر اس کو ریپیئر بھی بول سکتے ہیں۔ خراب ہو گیا، اس کی مرمت کر دی، تو اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ اصلاح کرنے کے معنی آتے ہیں خوبصورت، خوبصورت بنانا۔ اردو میں اصلاح کرنے کے معنی آتے ہیں جو بال ہوتے ہیں، داڑھی کے، سر کے یا مونچھوں کے جو بال ہوتے ہیں، اگر ان بالوں کی صفائی کی جائے اور ان بالوں کو صحیح طریقے سے کاٹا جائے تو اس کو کہتے ہیں اصلاح کرنا۔ تو اصلاح کے معنی ہے درست کرنا، صحیح کرنا، جو غلط ہو جائے، جو خراب ہو جائے اس کو ریپیئر کرنا اور اس کو اچھا کرنا، اور نہ صرف اچھا کرنا بلکہ اس کو خوبصورت بھی بنانا۔ یہ معنی ہوتے ہیں اصلاح کے۔ اور معاشرہ اس زندگی کا نام ہے جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلق اور زندگی کو معاشرہ کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھائی بہن ہو، میاں بیوی ہوں، یا ایک آپس میں ایک سے دوسرا دوست ہو، یا پھر ایک سے دو پڑوسی ہوں، یا پھر ایک سے دو مصلی ہوں، یا ایک محلے کے رہنے والے کئی لوگ ہوں، ان کے درمیان کے معاملات اور زندگی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصلاح معاشرے کی تفصیل۔ تو ایسی زندگی جس کا تعلق ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اس زندگی کو صحیح کرنا، اس زندگی کے معاملات کو صحیح کرنا، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے۔ آئینے کی مثال کیوں اللہ کے نبی نے دی؟ آئینے کی مثال اس لیے دی کہ آئینے کی بہت سی خصوصیات ہوتی، ان خصوصیات میں سے کچھ خصوصیتیں اس طرح ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ جتنا بے داغ اور صاف ہوتا ہے اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ آئینہ جتنا بے داغ ہو، جتنا صاف ہوگا، جتنا کلین ہوگا، اس آئینے کے اندر سے، اس مرر کے اندر سے، اس شیشے کے اندر سے رزلٹ بہت صاف نظر آئے گا۔ سفر میں جانے سے پہلے آدمی اپنے گاڑی کے شیشے کو، آئینے کو صاف کرتا ہے، سائیڈ مرر بھی دیکھتا ہے، بیک مرر بھی دیکھتا ہے، اور پھر فرنٹ جو مرر ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اس پہ کہیں دھبے تو نہیں ہیں،
کہیں اس کے اوپر کوئی کچرا تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، دھول تو نہیں ہے، اسے صاف کرتا ہے۔ صاف کرنے کے لیے اس کے پاس جو اچھی سے اچھی چیز ہو اس کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ایک آئینہ ہے، جو ایک تو آئینہ وہ ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہے کہ آئینے کے آر پار نظر آتا ہے، تو یہ اس کو آئینہ اصل میں نہیں کہتے ہیں۔ آئینہ وہ ہے جس کے اندر عکس نظر آتا ہے، جس کے اندر آدمی کی تصویر خود پلٹ کے دکھتی ہے، اس کو اصل میں آئینہ کہا جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں آئینہ ایسے ہی آئینے کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا عکس، آدمی کی تصویر اس کے سامنے نظر آئے۔ تو آئینے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنا بے داغ ہوگا، آدمی کی تصویر اتنی بے داغ اور صاف ستھری اس پہ نظر آئے گی۔ آئینہ اگر میلا ہے آئینہ اگر میلا ہے، آئینے کی صحیح بناوٹ نہیں ہے، بعض آئینے آپ دیکھتے ہیں کہ ان آئینوں میں دیکھیں گے تو آدمی کبھی چہرہ اس کا موٹا نظر آتا ہے، کبھی ناک بڑی نظر آتی ہے، ہونٹ موٹے موٹے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئینہ صحیح نہیں۔ ریئل میں آدمی ویسا نہیں ہے جیسا آئینہ دکھا رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آئینہ صحیح نہیں ہے، اس کی بناوٹ صحیح نہیں، صاف نہیں ہے آئینہ بنا ہوا۔ اگر وہ صاف بنا ہوا ہوگا تو دیکھنے والا جس شکل کا ہوگا اسی شکل کا آئینہ دکھائے گا، اس میں غلطی آئینہ نہیں کرتا۔ تو پہلی بات آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جتنا صاف ہوگا اس میں عکس اتنا صاف نظر آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ اس لیے کہا کہ ایک مومن دوسرے کے لیے جتنا صاف ہوگا، اس کا دل جتنا کلیئر ہوگا، دوسرا مومن بھی اس کے لیے اتنا ہی کلیئر ہوگا، دوسرا مومن بھی اس کے لیے اتنا ہی کلیئر ہوگا۔ اگر خود کا دل صاف نہیں ہے اور خود کا دماغ صاف نہیں ہے تو سامنے والے کو بھی وہ صحیح نہیں سمجھے گا۔ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے آپ پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، یعنی خود جیسا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتا ہے۔ ایک آدمی رات کے جاگے ہوئے کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کو لال دیکھ کر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ممکن ہے اس نے رات میں جاگا ہے تو تہجد پڑھی ہوگی، رات میں عبادت کی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور اسی لال آنکھوں والوں کو رات کے جاگے ہوئے کو دیکھ کر ایک دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے پتہ نہیں رات میں انہوں کیا گل کھلائے ہوں گے، کیا گل کھلائے ہوں گے، ٹی وی کے سامنے رات گزر گئی ہوگی، یا فون پہ رات گزر گئی ہوگی، یا پھر چوری میں رات گزر گئی ہوگی، یا فلاں میں رات گزر گئی ہوگی۔ جو آدمی جیسا ہے اس کا دماغ ویسا کام کرتا ہے۔ اگر آدمی اندر سے صاف ہے خود تو اس کا دل بھی اور اس کا دماغ بھی صحیح کام کرتا ہے۔ اگر وہ خود نیک ہے تو سامنے والے آدمی کو بھی دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ ہاں ممکن ہے یہ رات میں جاگا تو عبادت کیا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا، رویا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہوگا۔ تو یہ چیز ہے آدمی، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں اگر ہم سوچ رہے ہیں تو پہلے اپنے بارے کو، اپنے آپ کو ہم صاف کر لیں۔ ہم جتنے صاف ہوں گے سامنے والا آدمی ہمارے لیے اتنا کلیئر ہوگا، اتنا کلیئر ہوگا۔ دھوکہ دینے والا آدمی سامنے والے آدمی کو دھوکے والا ہی سمجھتا ہے، دھوکہ دینے والا۔ جو آدمی 10 آدمیوں کو ڈبایا ہوا ہے وہ کسی دوسرے آدمی کے سامنے بھی دیکھے گا، یا اگر کسی دوسرے کو پیسے دے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ بھائی مارکیٹ بڑی خراب ہے، دنیا بڑی خراب ہو گئی ہے، یہ پیسے لے کے بھاگ تو نہیں۔ حالانکہ سامنے والا آدمی بڑا دیانت دار ہے،
بڑا دیندار ہے، آج تک اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن ایک دھوکہ دینے والا آدمی اس کو برا تصور کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل صاف نہیں۔ تو آئینہ جب صاف نہیں ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو صاف نظر نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی سامنے والے مومن کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو کلیئر کرنا ہوگا، خود کو کلین کرنا ہوگا، خود کو صاف رکھنا ہوگا۔ دوسری چیز آئینے کی خصوصیت، ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے والے کو وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر عیب ہے۔ آئینہ، ایک آدمی آئینے کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو آئینہ داڑھی لگا کے نہیں دکھاتا ہے۔ اس کے چہرے پہ اگر جھریاں ہیں تو آئینے میں جھریاں نظر آئیں گی۔ اس کے چہرے پہ بال سفید ہیں تو آئینے میں بھی بال سفید نظر آئیں گے۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ دھوکہ نہیں دیتا ہے کہ ایک 60 سال کے بوڑھے کو 20 سال کا جوان بنا کے آئینہ نہیں دکھاتا ہے۔ کیمرے کی بات نہیں ہے، آج کل کیمروں میں تو سب ہو رہا ہے، کیمرے میں تو سب ہو رہا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا 20 سال کا جوان بن جاتا ہے، 20 سال کے جوان کو 60 سال کا بوڑھا بنا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کیمرے کا کمال ہے، آئینہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ آئینہ وہی دکھاتا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے، جیسا ہوگا ویسا ہی دکھائے گا۔ لڑکی اگر ہے تو لڑکی ہی دکھائے گا، لڑکا ہے تو لڑکا ہی دکھائے گا، لڑکے کو لڑکی یا لڑکی کو لڑکا آئینہ نہیں کرتا ہے، جو ہے وہی دکھاتا ہے، سچ بولتا ہے آئینہ۔ اسی لیے ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں جب ہم آئینہ دکھائے تو برا مان گئے، یعنی جب ہم نے ان کو حقیقت بتائی تو برا مان گئے۔ یہ مثال کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے مشہور ہوئی کہ آئینے کا کام ہے سچ دکھانا، آئینے کا کام ہے صاف دکھانا، آئینے کا کام ہے جو ہے وہ دکھانا، آئینے کا کام ہے جو ہے وہ دکھانا، جو سچ ہے وہ دکھانا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ آئینے کا کام۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو مومن کا آئینہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے سچا ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دھوکہ نہ دینے والا ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ہمدرد ہوتا ہے۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا، آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا کہ بھائی 10 روپیہ والا آئینہ لیں گے تو شاید غلط دکھائے گا، 5000 کا آئینہ لیں گے تو شاید آدمی کو صحیح کر کے دکھائے گا، نہیں، جتنے ہزار کا بھی لے لو، کروڑوں کا بھی لے لو، وہی دکھائے گا جو ہے۔ تو مومن کا دل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ پیسوں میں نہیں بکتا ہے، مومن بھی نہیں بکنا چاہیے۔ آئینہ 4 پیسوں کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو مومن کا بھی کام یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور پیسوں میں نہ بکے۔ اللہ کے نبی نے یہ چھوٹا جملہ کہا لیکن اس میں بہت بڑے معنی ہیں۔ ایک معاشرے اور سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا نسخہ اور ایک اصول ہے اس کے اندر۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے تو مومن کا کام یہ ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتا دی جائے۔ لیکن ہاں، غلطی بتانے کے اندر یاد رکھیے، ابھی آگے آئے گی تیسری صفت آئینے کی، مومن کو مومن کی غلطی بتا دی جائے، اس کا جو عیب ہے اس کو دکھا دیا جائے۔ آئینے کی اب تیسری خصوصیت کیا ہے؟ آئینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جو عکس دکھاتا ہے، اس آئینے کے عکس میں آدمی جب تک سامنے رہے گا وہ عیب اسی کو بتائے گا، دوسرے کو نہیں بتائے گا۔
دوسرے کو عیب نہیں بتائے گا۔ ایک آدمی آئینے کے سامنے ٹھہرا، اس کا چہرہ جیسا ہے اس کو نظر آئے گا، وہ ہٹ گیا، دوسرا آدمی آیا تو پہلے والے کا عکس آئینے میں نہیں ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ آئینے کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن آئینہ جس کا ہے اسی کو دکھاتا ہے، دوسرے کو نہیں دکھاتا ہے۔ یہ ہے آئینے کا کمال، یہ ہے آئینے کی صفت۔ بھائی لاکھوں لوگ دیکھ کے چلے گئے، لیکن آئینے کے پاس کوئی ایسی میموری ہے نہیں کہ وہ پلٹا کے دوسرے کو دکھا دے، دیکھو اس کے فلاں عیب تھا، یہ تم بھی دیکھ لو، دیکھو فلاں کمی تھی اس کی، یہ تم بھی دیکھ لو۔ یہ آئینہ نہیں کرتا ہے۔ آئینہ کسی کی چغلی نہیں کرتا ہے، آئینہ کسی کے کان نہیں بھرتا ہے، آئینہ کسی کی دشمنی نہیں کراتا ہے، آئینہ ایک دوسرے کو نہیں لڑاتا ہے۔ آئینہ صرف آدمی کو اپنی اصلی حقیقت دکھاتا ہے، اور اسی کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، المومن مرآت المومن، یہ جملہ یاد کر لیجئے، المومن مرآت المومن۔ مرآت آئینے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، اور بہترین مثال۔ تو آئینے کی تیسری خصوصیت یہ ہوئی کہ آئینہ کسی دوسرے کے سامنے پہلے والے کی چغلی نہیں کرتا، بس اسی کو بتاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی عیب دیکھیں کسی کا، خصوصاً علماء کو، خصوصاً دین کے رہنماؤں کو، خصوصاً دین کے داعیوں کو، اس لیے کہ بھائی ان لوگوں کے پاس بہت سے لوگ اپنے مسائل لے کے آتے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا ہے ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ لوگ فون پہ بھی پوچھتے ہیں۔ لیکن ایک عالم کا کام یہ ہے، ایک دین کے رہنما کا کام یہ ہے کہ اگر تم ایک آدمی سے سن رہے ہو تو بس وہیں سنو اور وہیں بھول جاؤ، دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرو۔ ایک کامل پیر کی علامت، کامل بزرگ کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اگر وہ لوگوں کی اگر اصلاح کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جس کی اصلاح کرنا ہے اسی کو خامی بتائی جائے گی، اسی کو کمی بتائی جائے گی۔ لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹا جائے گا، دیکھو فلاں محلے کا آدمی ایسا ہے، تمہاری گلی کا فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ نہیں۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کی غلطی دکھ جائے تو غلطی اس کے سامنے بیان کی جائے، کسی اور کے سامنے بیان نہ کی جائے، کسی اور کے سامنے بیان نہ کی جائے، لوگوں کے سامنے بولتے پھرے۔ اور بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک دوسروں کو نہ بولیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے دل و دماغ سے راز کوئی چھپتا نہیں، عورتوں سے بھی راز نہیں چھپتا، لیکن یہ بات بھی پکی ہے کہ جو عورت راز چھپانا چاہے وہ مر جائے گی مگر راز ظاہر نہیں کرے گی۔ جتنی خود اعتمادی عورت میں ہوتی ہے، اگرچہ وہ کبھی کبھی کیا اکثر مرتبہ پھسل جاتی ہے، لیکن جو چھپانا چاہتی ہے وہ برابر چھپاتی ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے، مومن کو بھی چاہیے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، مومن کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے راز کو چھپائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپائے۔ میرے دوستو، غلطیاں چھپانے والا اللہ ہے، اور اللہ چھپانا چاہتا ہے تو ہم کون ہیں کسی کی غلطی بتانے والے؟ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں ہے غیبت بہت بڑا گناہ؟ غیبت سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کے سامنے دوسرے کی غلطی کو بتانا، وہ کام بتانا جو اس سے ہوا، جو نہیں ہوا وہ بتانا وہ تو تہمت ہے، وہ غیبت سے بھی ڈینجر ہے۔ جو اس سے غلطی ہوئی اس کو بتانا یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ، اور جو نہیں ہوا وہ بتا رہے ہیں تو وہ اور تہمت ہے، وہ اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے غیبت سے منع کیا،
ایک آدمی رات کے اندھیرے میں غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کسی کی نظر پڑ گئی یا کسی کو معلوم ہو گیا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس کو چھپائے۔ کیوں چھپائے؟ اگر اللہ کو دکھانا ہوتا، اگر اس شخص کو اللہ ذلیل کرنا چاہتے تو کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے پاس اس کی قدرت نہیں ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کر دیا جائے، اس کے گناہ کو لوگوں میں عام کر دیا جائے؟ لیکن اللہ چھپانا چاہتے ہیں اور بندہ ہے کہ اس کو دکھانا چاہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کون ہوتے ہیں؟ اللہ جس کی پردہ داری کرنا چاہتے ہیں، بندہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں چھپانا چاہتا ہوں اس بندے کی حرکت اور تم اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ کون ہو تم اس بندے کے؟ میں تو مالک ہوں، میں تو خالق ہوں اس کا، اور میں اس کو معاف کر رہا ہوں اور تم ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ اسی لیے غیبت حرام۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ دوسرے مومن کی غلطی کو چھپائے۔ المومن مرآۃ المومن، جیسے آئینہ دوسرے دیکھنے والے کے عیب کو چھپاتا ہے، ایسے ہی مومن دوسرے مومن کے عیب کو چھپائے۔ اور اگر اصلاح کی نیت سے بتانا ہی ہو تو جس کا جو عیب ہے اسی کے سامنے بتایا جائے، اور وہ بھی حکمت سے، محبت سے، پیار سے بتائے، ذلیل کر کے رسوا کر کے نہ بتائے، ذلیل کر کے رسوا کر کے سامنے والے کو نہ بتائے۔ یاد رکھیے، محبت سے اگر غلطی بتائیں گے، بھلے وہ اس وقت قبول نہ کرے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا دل آمادہ ہو جاتا ہے غلطی قبول کرنے میں۔ اور اگر رسوا کر کے اگر اس کو بتائیں گے تو وہ آئے گا ہی نہیں کبھی، وہ مانے گا ہی نہیں کبھی، اور زیادہ ڈیٹ ہو جائے گا، اور زیادہ جری ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ اخلاق ہم میں سے ختم ہو گئے، یہ اخلاق ہم میں سے ختم ہو گئے۔ ایک شراب خانے کے اندر اگر کسی شرابی سے کانچ کا گلاس ہاتھ سے گر جاتا ہے تو ویٹر آ کے سوری سوری کہتا ہے، ویٹر آ کے کوئی بات نہیں سوری، بس وہ ٹیبل دھو دیتا ہے، ٹیبل صاف کر دیتا ہے۔ اس شرابی کے بدن پہ، اس شرابی کے کپڑوں پہ شراب گر گئی، ٹشو لے کے خود صاف کر دیتا ہے۔ یہ اس جگہ کا ماحول، اس جگہ کا جہاں حرام پیا جاتا ہے، اس جگہ کے ویٹر کے اندر ایسے اخلاق۔ اور مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان برا نہیں ہے، مسلمان کے اخلاق برے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت گرا لیا ہے، ہم ایسے اخلاق سے بہت پیچھے ہٹ گئے۔ مسجد میں کسی کا موبائل اگر بج جائے، غلطی سے، بھول سے اس نے اپنا رنگ ٹون سائلنٹ کرنا بھول گیا، اب وہ کسی کا رنگ ٹون موبائل سائلنٹ کر لینا چاہیے مسجد میں آنے سے پہلے، لیکن کبھی کبھی کسی سے بھول ہو گئی اور وہ بجنے لگا، پورے پلٹ کے اس کو گھورنے لگتے جیسے اس نے کوئی حرام کام کر دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ بند کر لے گا، ہو جائے گا، سب اس کی طرف متوجہ، سب کیا ہے، نماز خراب کر دیے، فلاں کر دیے، یہ اب سب اس کی طرف متوجہ۔ موذن سے کچھ غلطی ہو گئی، لوگ اس پہ چڑھ گئے، فلاں سے کچھ غلطی ہو گئی، لوگ اس پہ چڑھ گئے۔ یہ ہمارے اخلاق، اور کہاں مسجد کے اندر، گھروں کا حال تو چھوڑیے، مارکیٹ کا حال تو چھوڑیے، اور ایک شراب خانے کے اخلاق آپ نے دیکھ لیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو آئینہ صاف دکھاتا ہے، سچ دکھاتا ہے، اور اسی کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے، ہر ایک کو نہیں دکھاتا ہے۔ اور جب دکھائے گا بھی تو بغیر شور شرابے کے، محبت سے، صفائی سے، پیار سے دکھاتا ہے، ذلیل و رسوا کر کے نہیں دکھاتا ہے۔ اور آئینے کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جب تک وہ عیب ہوتا ہے اس وقت تک دکھاتا ہے۔ کوئی آئینے کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے، وہ عیب اس کو اس وقت تک دکھاتا ہے جب تک وہ عیب اس کے چہرے سے ہٹ نہ جائے۔
تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ کسی مومن بھائی کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس وقت تک دکھاتے رہیں جب تک وہ مان نہ جائے، لیکن پیچھے نہ پڑے، ہاتھ دھو کے پیچھے جیسے پڑ جاتے ہیں نا، ایسے نہیں، محبت سے وقتاً فوقتاً، کبھی موقع بموقع، بے موقع بھی نہیں سمجھانا چاہیے، بے موقع بھی نہیں سمجھانا چاہیے، بے موقع سمجھانے سے بعض مرتبہ نقصانات ہو جاتے ہیں، الٹا اثر ہو جاتا ہے، وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن بے موقع بولنے کی وجہ سے وہ اور زیادہ نقصان۔ توا جب گرم ہو تبھی روٹی سیکی جائے، جب توا اگر ٹھنڈا ہے تو روٹی اسے چپک جائے، تو یہ ہوتی ہے حکمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن مرآۃ المومن والمومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا آئینہ اور صحیح معنوں میں آئینہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے درمیان جو غلطیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔